1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے آپ کو کھول کے لکھ دیا ہے. فقط کیا ہے؟ کف لسان ہے. جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں. جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں. یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط. اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشریح نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے. یہ ایک نے منع کیا. یہ اہل سنت کا عقیدہ. اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے. آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں. 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں خود تزنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کراتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی کھڑے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شنوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ بغض رکھنے والے اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں. یہ لوگ یہ بیریے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دندات سے پھرتے ہیں، تو یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے. میں متنبہ کرتا ہوں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور نہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گردان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں. یہ خارجی کو آیا بے ایمان. فضائل و معاویہ ابن ابی سفیان، باب کا نام ہے باب فی فضائل طلحہ و زبیر و معاویہ تھا. جس کو اس نے کہا سنیت ہے کہ بس چپ کرنا ہے، فضیلت کوئی بیان نہیں کرنی، ایسی سنیت کا ذکر کسی کتاب میں نہیں. یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے 14 صدیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے کہا 14 صدیوں میں سے کسی ایک سال کی، ایک مہینے کی ایک کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کس کا؟ کہ جو فضائل بیان کرے وہ نسبی ہے. کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے. ذکر خیر کا تو حکم ہے، اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کرو گے تو نسبی بن جاؤ گے. یہ کسی ایک کتاب میں نہیں. میں لائیو کہہ رہا ہوں تاکہ، اور یہ سب کچھ نہیں کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی خیانت کا پردہ چاک کر رہا ہوں، کہ وہ کوئی ایک کتاب کسی اہل سنت کے امام جو ہے ان میں سے کسی ایک کی دکھا دے کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ وَمَن يَذْكُرْ فَضَائِلَ مُعَاوِيَةَ فَهُوَ نَاسِبِيٌّ، کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرے وہ ناسبی ہے. کسی ایک کی دکھا دے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ایک بھی پیش نہیں کر سکتا. اور جس پر حوالہ ایک بھی نہیں تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزارہا علماء نے تشریح کی ہے. اتنی دھاندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر کہ پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پراپیگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا. یہ باطل جو بتا رہا ہے کہ جو فضائل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، اور کہتے ہیں یہ اشرف جلالی کہاں سے آ گیا، یہ مولانا الیاس قادری کہاں سے آ گیا، یہ فضائل بیان کرنے والے. فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں. یعنی امت کے اندر ایک ایک کتاب کے اندر کتاب اور 10-10 باب موجود ہے. یہ پتہ نہیں کس امت کی بات کرتا. ہم اعلان اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا یہ انداز غیر شرعی ہے، بہت زیادہ دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. سنی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ کرتا ہے، نہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھانے کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کے ساتھ برابری کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کی افضلیت، اکملیت اور سبقت اور عظمت کے انکار کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے لیے کرتا ہے. سنی کیوں کرتا ہے؟ سنی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے جب ازل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ چنے تھے تو ان میں اس ہستی کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا. تو جنہیں رب نے سرکار کے لیے چنا اور جنہیں سرکار نے پسند فرمایا، پھر کاتب الوحی بنایا، پھر اس میں مساہرت کا
تعلق ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ خال المومنین ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ عظیم مسلم فاتح ہیں، تو اس بنیاد پر یعنی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے ہرگز تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اب یعنی ان کا ذکر روکنے کے لیے نسبی ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے کہ یہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو گے تو نسبی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا جو فضائل بیان کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نسبی بن جاتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ فضائل ساری امت بیان کرتی آئی ہے، فضائل کی ابواب ہیں، فضائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فضائل یعنی یہ نہیں کہ آج آ کر یہ شروع ہوئے، یہ ہر دور کے اندر ایسا رہا، اور پھر جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اہل سنت کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کئی سالوں سے طاہر القادری کی اس تقریر کی بنیاد پر، اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا، اس دعوے کے اندر جو اس گفتگو کے علاوہ اس تقریر میں ہے کہ اس نے یعنی چند نام رٹے ہوئے ہیں، جو بھی موضوع ہوتا ہے ان سب اکابر کے نام لے لیتا ہے کہ کون چیک کرے گا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ کستلانی نے لکھا، اسکلانی نے لکھا، بصیری نے لکھا، رومی نے لکھا، جامی نے لکھا، عینی نے لکھا۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کس قدر خیانت کی ہے، اور اس پر جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس کو مرتے دم تک چیلنج بھی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں نکالی ہیں وہ کہے کہ میں نے نہیں کی، اور اصل کتاب یہ ہے کہ ابھی میں محدثین کی کتابیں دکھاؤں گا جنہوں نے باب لکھے، باب و فضائل معاویہ یا باب و مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے مطابق تو پھر یہ ساری امت کو ناسبی ماننا پڑے گا۔ اس کے مینار پاکستان والے جلسے میں کتنے ناسبی آئے ہوئے تھے، یعنی پیٹنٹ اور پکے رجسٹرڈ ناسبی۔ تو مطلب یہ کہ ان کے اپنے مفادات کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، مفادات کا کہ وہ پورے ہونے چاہیے، باقی ان شخصیات کا جو ہے وہ خواہ ان کو کوئی گالیاں نکالتا ہو، ان کو اگر شیخ الاسلام کہہ دے تو وہ پھر اہل حق ہے، اگرچہ وہ اکابرین امت کو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہو انہیں وہ منظور ہے، صرف ان کی جو سوچ ہے اس پر انہیں آ کے اپریشیٹ کر رہا ہو۔ کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے، ذکر خیر کا تو حکم ہے، ذکر خیر کا حکم ہے، اور کف لسان یعنی مشاجرات کے اندر جو ہے وہ یہاں تک اتنا کہہ دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یعنی حق اجتہادی پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ اب اس کے بعد کف لسان ہے کہ آگے کوئی اور لفظ نہ بولو، یعنی کہ تنقید اور طعن کا اس کے لحاظ سے کف ہے، نہ یہ کہ ان کی فضیلت بھی بیان نہ کرو یا فضائل کا انکار کرو، اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کرو گے تو نسبی بن جاؤ گے۔ یہ کسی ایک کتاب میں نہیں جس پر حوالہ ایک بھی نہیں، تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزار علماء نے تشریح کی ہے، اس چیز کی تو تشریح کی نہیں۔ اس پر میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس نے فضائل بیان کیے۔ اب ویسے تو ہر صدی کے گنیں گے تو بہت لمبا مسئلہ بن جائے گا، تو ہم صرف جو ہے وہ ابواب پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے سنن ترمذی۔ اب یہ ہر بندہ جانتا ہے سیاستہ میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو سنن ترمذی جو ہے اس کے اندر کتاب المناقب ہے، کتاب المناقب، یہ جو بیروت کی چھپی ہے اس کی جلد نمبر 4، کتاب المناقب، صفحہ نمبر 526، کتاب المناقب کا باب نمبر 48 کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے تحت انہوں نے پھر 3842 نمبر حدیث مناقب میں لکھی، کس نے؟ امام ترمذی نے۔ پھر 3843 نمبر حدیث لکھی، کس نے؟ امام ترمذی نے۔ تو ترمذی جیسی کتاب اس کے اندر پورا باب ہے، باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی محدثین باب قائم کر رہے ہیں، اور امت صدیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور اس کے نزدیک جو مناقب بیان کرے وہ ناسبی ہے، اور کہتا ہے یہ لوگ کہاں سے آ گئے، امت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو کیا امام ترمذی امت میں نہیں ہے؟ ان کی کتاب کیا پوری امت کی ترجمان نہیں ہے؟ اتنی دھاندلی۔ اب جو اس کے آگے ابو انیرے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ آسمان سے اتار کے بات لے آیا ہے کہ فضائل تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیے، اور یہ جو کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو ترمذی میں پورا باب ہے، نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی امام ترمذی کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے الجامع الکبیر، الجامع الکبیر۔ یہ بھی
امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6، اس کے اندر صفحہ نمبر 157 اور باب نمبر 47، حدیث نمبر 3842 اور 3843، باب کا نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ کوئی چند صفحوں کا رسالہ نہیں، یہ 6ٹھی جلد ہے۔ کس کی؟ الجامع الکبیر کی۔ اور الجامع الکبیر کس کی تصنیف ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل، یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے جلد نمبر 2 ہے۔ جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 1155 ہے، اور یہاں لکھا ہے فضائل و معاویہ تبن ابی سفیان۔ فضائل پہلے مناقب کا لفظ تھا، فضائل و معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کیا امام احمد بن حنبل امت میں نہیں ہے؟ تو یہ کہتا ہے جو فضائل ان کے بیان کرے، بیان کرنا تو لکھنا برابر ہے۔ تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمذی کیا یہ ناسبی بن گئے؟ یعنی کتنا دیکھو، یعنی یوں جیسے دوپہر کا سورج چمک رہا اور کوئی کہے نہیں اب تو اندھیری رات ہے۔ اس طرح اس نے اہل سنت کے ساتھ دھندا اپنایا طاہر القادری نے، کہ اکابر باب لکھتے رہے۔ اب اس کے علاوہ ہزارہا کتابیں ہیں جن میں باب کا ہیڈنگ تو نہیں لیکن حدیثیں موجود ہیں۔ احادیث تو باب کے بغیر بھی ہو تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے۔ تو یہاں پورا باب ہے، باب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد امام جوزقانی، ان کی کتاب ہے کتاب الصحاح والمشاہیر والاباطیل والمناکیر۔ یہ کتاب یعنی اس کے اندر انہوں نے صحیح حدیثیں بھی لکھی، مشہور بھی لکھی، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ہے باطل اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو منکر ہے اس کی بھی بیان کی۔ اس میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم کیا باب، اور پھر اس میں نہ کوئی باطل لکھی، نہ کوئی منکر لکھی، یا صحیح لکھی یا مشہور لکھی۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 92، باب کا نام ہے باب فی فضائل طلحہ والزبیر ومعاویہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی یہ 4 صحابہ کے مشترکہ فضائل، اس میں بھی حضرت معاویہ، باب فضائل معاویہ کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں انہوں نے باقی کے علاوہ باقی جو اصحاب جہاں ٹائٹل میں ہیں ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس باب میں 6 حدیثیں لکھی۔ پہلی جب لکھی وہ حدیث نمبر 180 ہے، اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح اخرجہ مسلم فی الصحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا، صحیح مسلم میں۔ یعنی یہ جو اگلے ہمارے سوال ہیں کہ حدیث کوئی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو امام جوزقانی نے کیا لفظ لکھی؟ ھذا حدیث صحیح، یعنی حدیث نمبر 180 جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا، جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 181 نمبر حدیث اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہاں کا ھذا حدیث مشہور۔ پھر حدیث نمبر 182، اس کے بعد کہا ھذا حدیث حسن۔ پھر حدیث نمبر 183، اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح اخرجہ البخاری فی الصحیح ہے۔ یہ کون سی؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وطر پڑھا اس کے لحاظ سے، تو انہوں نے کہا ھذا حدیث اخرجہ البخاری فی الصحیح ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 184، اس کے اوپر لکھا ھذا حدیث مشہور، اور پھر حدیث نمبر 185، اس میں لکھا ھذا حدیث غریب، لیکن موضوع نہیں لکھا، باطل نہیں لکھا۔ تو اس طرح اس باب میں انہوں نے 6 احادیث فضائل معاویہ پہ لکھی، اور پھر اس پر ساتھ ان احادیث کی حیثیت کو بھی بیان کیا۔ اب ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الشریعہ، یعنی دوسرے نمبر میں اگر بارے شریعت کی طرح پڑھو گے تو کتاب شریعت، کتاب اس کے مصنف جو ہیں وہ ہے امام ابو بکر محمد بن حسین آجری، اور یہ بھی کوئی کل پرسوں کی لکھی کتاب نہیں ہے۔ ان کا وصال ہے 360 ہجری میں، 360 ہجری میں کتاب الشریعہ، 360 ہجری میں۔ اب اس پر آپ حیران رہ جائیں گے، اس کتاب میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ جو
کتاب لکھی، کتاب میں کتاب، جس طرح بخاری میں کتاب الصلاۃ، تو اس کے اندر جو ہے وہ باب نہیں، کتاب و فضائل معاویہ تھا. کتاب و فضائل، کتاب و فضائل معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب، تو جب کتاب ہے تو کتاب کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ باب. کتاب کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کتاب میں امام آجوری نے 10 باب حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں لکھے ہیں. 10 باب کتاب فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 ابواب. ابھی میں ان سب کے نام لوں گا کہ وہ 10 باب کون کون سے ہیں. اور 10 ابواب میں 2-4 حدیثیں نہیں، 10-20 نہیں، 59 حدیثیں لکھی ہیں. 10 ابواب میں 59 حدیثیں. کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدی کون سی ہے کہ ان کی وفات 360 ہجری، یعنی وہ 34 صدی ہجری. اس وقت اب کیا یہ ناسبی ہیں؟ یہ اہل سنت کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں. اور پھر ان کی کتاب یہ علم کلام اور عقائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے. یعنی اتنی دھاندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر کہ پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پراپیگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا. یہ باطل جو بتا رہا ہے. اب اس کے آگے جو کارکن ہے وہ قبلہ کا کہا ہوا، جو اگرچہ جھوٹ ہی جھوٹ پر مشتمل ہے، اس کو لے کے کوئی اسٹیٹ سیکرٹری بنا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ دھرتی نکیل خطیب بنا ہوا ہے. اس طرح کر کے وہ آگے پوری دنیا میں یعنی لفظ پھیلا رہے ہیں کہ جو فضائل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے. اور کہتے ہیں یہ اشرف جلالی کہاں سے آ گیا، یہ مولانا الیاس قادری کہاں سے آ گیا، یہ فضائل بیان کرنے والے. فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں. یعنی امت کے اندر ایک ایک کتاب کے اندر کتاب اور 10 باب موجود ہے. یہ پتہ نہیں کس امت کی بات کرتا. اب وہ ابواب سنیں. پہلا باب، باب و ذکر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس باب کا ذکر جس میں وہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو دعائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. پورا باب. اور اس باب کے اندر 14 حدیثیں لکھی ہیں. 14 حدیثیں. اب دیکھو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. آج 15ویں صدی کا چھوٹا سا پیر وہ جس کو دعا دے دے تو کہتا ہے یہ بڑا خوش بخت ہے کہ پیر صاحب نے دعا دے دی ہے. اور جس ہستی کو نبیوں کے سلطان دعا دے رہے ہیں، اور 14 حدیثیں صرف دعا والی ہیں. 14 حدیثیں. باب و ذکر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ انہیں یہاں بھی حیا نہیں آتی کہ سرکار جن کے لیے دعائیں مانگتے رہے یہ ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ تو پھر اوپر جا کے دربار رسالت تک پہنچے گا. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، یعنی اگر انہیں حیا ہو ذات رسول علیہ السلام کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی. اب دیکھو ہم تو داتا صاحب کا کتنا ادب کرتے ہیں. ان پیروں کو اس طرح یعنی وہ جو مخصوص پیر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب کے بارے میں تو سرکار کی ایک حدیث بھی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کی 14 حدیثیں ہیں. تو ان کے نزدیک داتا صاحب کے خلاف بولنا تو یقیناً جرم ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا یہ ان کا مشغلہ ہے، شوق ہے. تو 14 حدیثیں جس ہستی کے، اس کا مقدر دیکھو. 14 احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام آجوری نے یہ سارے نمبر 1910 وہاں سے لے کر یہ 1923 تک یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اور ہر کے شروع میں اخبرنا حدثنا موجود ہے اور پھر آگے پوری سند ہے. یعنی امام آجوری نے اپنے سے لے کر دربار رسالت تک وہ سند لکھ کے وہ یہ باب اس طرح مکمل کیا. اگلا باب وہ کیا ہے؟ باب کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا مزید. کیا ہے؟ باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجنہ. یعنی کچھ لوگوں کو سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس نعرے سے درد ہوتا ہے کہ تم انہیں بھی جنتی کہہ رہے ہو ہر شعبی کہہ کر. تو ان کا تو پورا باب ہے. باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ले मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु बिल जन्ना, कि वो बाब कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के बारे में कि तुम जन्नती हो। इस बाब के अंदर भी इन्होंने 1924 नंबर हदीस से लेकर 1929 नंबर तक यानी 6 हदीसें लिखी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के जन्नती होने के बारे में, 6 हदीसें। अगला बाब बाबो जिक्र मुसाहरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मुआविया बि उख्तिही उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा। किस बारे में बाब कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुसाहरत का रिश्ता, मुसाहरत यानी जौजा के जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिहाज से ये बोला जाता है, यानी हजरत अमीर मुआविया का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का साला होना किस वजह से, बि उख्तिही कि उनकी हमशीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। कौन? उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा। इसका बाब कि ये भी कोई छोटी फजीलत नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो फजाइल मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु किताब लिखी ना, उस किताब में अबवाब से पहले जो तबसरा किया इमाम आजुरी ने, उसमें ये हदीस लिखी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी सअलतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला अल्लाह अतज़व्वजा इला अहद मिन उम्मती वला युतज़व्वजु इलैया अहद मिन उम्मती इल्ला काना मई फिल जन्ना, कि जिन की बेटियां या बहनें मेरे घर में हैं और मेरी बेटियां जिनके घर में हैं, मैंने रब से सवाल किया या अल्लाह जन्नत में वो सारे मेरे साथ हों। तो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में भी दुआ हुई कि उनकी बहन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। तो यहां ये मुसाहरत वाली जो है वो हदीस, ये जो मैंने असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आज़ैतुम मिनहुम मवद्दा, कि करीब है कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान और महबूब उनके दरमियान जिनसे तुम्हारी दुश्मनी थी, करीब है कि अल्लाह प्यार पैदा कर दे। मवद्दा, सिर्फ महब्बा नहीं बल्कि मवद्दा। तो ये यानी पहला दौर जो वो अदावत वाला था, और यही इस्लाम का इनकलाब है कि वही फिर आला दर्जे के मुहिब बन गए, और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह मुवद्दत दरमियान में पैदा कर देगा। और इस तरह इस बाब में भी इन्होंने इस हदीस को लिखा। अगला बाब बाबो जिक्र इस्तिक्ताबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु बिअम्रिन मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला। मतलब क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म पर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को कातिबे वाही बनाना। इस्तिक्ताब सीन तलब का है कि उनसे किताबत तलब करना। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को कातिब बनाना किसके साथ? बिअम्रिल्लाह, अल्लाह के अमर के साथ। ये जो मिर्जा जनमी है तो यानी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा वाले मामले में दीगर कई गुमराहों की तरह ये भी भड़क रहा था, और खुद उसकी यानी वीडियो पकड़ी गई। तो माज़अल्लाह जब उसे कहा गया कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तो कातिबे वाही हैं, तो इस पर उसका तबसरा था कि नबी गलतियां करते रहे हैं माज़अल्लाह, तो ये कोई सारे काम उनके ये तो नहीं कि सही है, यानी इसको यानी कातिब रखने को वो गलती करार दे रहा है। हालांकि वो जो इज्तिहादी खता अंबिया से हो वो उस पर बरकरार नहीं रखे जाते, अगर हो जाए तो बरकरार अल्लाह की तरफ से मुतले कर दिया जाता है। तो अगर सरकार अपने इज्तिहाद से भी रखते और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अगर उसमें कोई खता होती तो रब वाही भेज के कहता कि इन्हें कातिब ना बनाओ, और वो मनसब अल्लाह ताला खत्म करवा देता। लेकिन इमाम आजुरी तो कहते हैं कि रब ने वाही भेज के कातिब बनवाया है। यानी कितने ये बिगड़े हुए लोग हैं, उधर नबियों को बारे में गलतियों के लफ्ज बोल के, और फिर वो कि जो सारी उम्र बरकरार रही आखिरी दम तक और कैंसिल ही नहीं किया। तो यहां पर बाबो जिक्र इस्तिक्ताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मुआविया रदी अल्लाह तआला बिअम्रिन मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह के हुक्म के साथ। तो यहां पर भी इन्होंने हदीसें 1934 से लेकर इन्होंने 7 हदीसें इसमें इस पर लिखी, 7 हदीसें कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की यह फजीलत जहां जिक्र है कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब बनाया और अल्लाह के हुक्म से कातिब बनाया। फिर बाब, अब देखो कितने शोबे हैं, हर बाब का टाइटल देखो। बाबो जिक्र मुशावरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा करना, इसका बाब।
اب مشورہ کرنے کے لیے آج تم جسے منتخب کرتے ہو اسے اپنے لیے وفادار سمجھتے ہو، اسے اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ اچھی رائے والا ہے، تو جس سے نبیوں کے سلطان مشورہ کریں وہ کتنا وفادار ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک حدیث 1941 نمبر حدیث وہ لکھ کر یہ باب جو ہے وہ ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرماتے تھے۔ تو یہ لقب عام بیان نہیں ہوتا، یعنی کاتب رسول علیہ السلام تو کہا جاتا ہے، مگر مشیر رسول علیہ السلام، یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے جو وزیر اعظم ہیں ان کا مشیر برائے وزیر اعظم یا مشیر برائے وزیر اعلیٰ، تو یہ ہے مشیر برائے سلطان الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے مشورہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد باب ہے، ہر باب بڑا انوکھا ہے، یہ کیا ہے؟ باب و ذکر صحبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنزلتہ عندہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اور منزلتہ عندہ، سرکار کے دربار میں جو ان کا مرتبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا بیان، منزلتہ عندہ، سرکار کے ہاں جو مرتبہ و مقام تھا۔ حدیث سے امام آجوری نے ثابت کیا، یہ ان 10 ابواب میں سے جو ہے وہ چھٹا باب ہے، جس کے اندر 1942 سے لے کر یہاں بھی انہوں نے 6 حدیثیں ذکر کی شرف صحبت پر، اور جو مقام ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا تذکرہ کیا۔ اگلا باب، اب سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ باب و ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی انکساری اور عاجزی۔ باب و ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ، اس میں 1948 سے لے کر 1957 تک یہ ساری حدیثیں جو ہے انہوں نے ذکر کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع کے بارے میں، یعنی 10 حدیثیں جو ہیں وہ تواضع کے لحاظ سے، خلافت میں تواضع کی۔ اب اگلا باب، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان ابواب میں نہایت منفرد قسم کا باب جو اہل سنت کے بیانیہ کو اچھی طرح واضح کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ باب ذکر تعظیم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ذکر تعظیم معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعظیم کرنا، کس کی؟ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کی، وَإِكْرَامِهِ إِيَّاهُمْ، اور ان کا اکرام کرنا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنا اور اکرام کرنا، اس کا باب۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے 6 حدیثیں ذکر کی ہیں، یعنی 1958 سے لے کر 1963 تک، یعنی تعظیم کتنی کرتے تھے حضرت امیر معاویہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تعظیم کرتے تھے اور کتنا اکرام کرتے تھے۔ باب ذکر تزویج ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہند ام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ہندہ کے ساتھ شادی کا بیان۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیلاً ایک صفحے کی 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، 1964 اور 1965۔ اس کے بعد باب، یہ آخری باب، باب ذکر وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ولیت فاضل، اس بارے میں باب کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی تھی کہ اگر آپ امیر المومنین بن گئے تو آپ نے عدل کرنا ہے، ان ولیت فاضل۔ تو اس کے اندر یعنی پہلے ادھر اشارہ دے دیا ان ولیت فاضل، تو یہاں 1966 اور 67 اور 68 یہ 3 حدیثیں اس باب کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہیں امام آجوری نے۔ اب دیکھو یہ ایک کتاب جو ہے
کتاب الشریعہ، اس کے اندر ابھی ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، صرف ایک خاکہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. ادھر طاہر القادری ہے، وہ کہتا ہے کہ امت میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، امت نے کبھی بیان ہی نہیں کی، اور ہمیں الزام دے رہا ہے معاذ اللہ ناسبی ہونے کا، جبکہ یہ سارے ائمہ جو ہے جو اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اتنا کتب لکھی ہیں، اور پھر اس کے اندر انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، اور پھر ابواب کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کا تذکرہ کیا ہے.